گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ پڑ گیا اور میں اسکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی درس نظامی کا فارغ و تاثیر نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ اور فقہ کے احکام پڑھے، پہلی دوسری کلاس کا طالب علم، اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کے غیر بنی چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کیا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 6 سال کے 7 سال کے بچے کو سمجھ آئی۔ اندر سے آواز ہے، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے ٹوٹی ہی حضور کے پیار کی، اس کی تقدس اس کی روح تک اترے۔ تو زندگی کا سارا روح اور باطن کا سارا اجالا اسی دہلیز سے ملتا ہے۔ سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوب کی آگے تھی۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوب کی آگے تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ زندگی کا سارا جمال ملا ہے۔ قرآن بتاتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ خاتون بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ بیٹی کو زندہ کر دو، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو معاشرے میں سب اٹھا کے چلے گا۔ یہ قرآن میں تاریخ کی گواہی دیتی۔ بعض قبائل میں 100% رائٹ تھا، بعض میں جزوی طور پہ کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دے۔ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، وہاں میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگ اس کو کلمہ محبت کے روپ میں دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کلمہ محبت بھی ہے اور ظالمانہ سماج کے خلاف اعلان جہاد بھی ہے۔ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، وہاں کہا سنو میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور دنیا کو بتایا کہ جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے ان کی تربیت کرے، پروان چڑھائے، کرنے کا فرمایا قیامت کے دن اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں 1 بیٹی ہو تو فرمایا اس کو بھی احساس ملے گا۔ اب کہاں جس کی بیٹی ہے وہ زندہ درگور کرنے میں ملا ہو، اور کہاں معاشرے میں بدلاؤ ہوتا ہے، جس کی 1 بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹی ہوں، اور یہ احساس ملے گا۔ اللہ آج بیٹی کے لیے میں گجرا والا مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کے اوپر گودا لگا ہوا ہے۔ شناسائی تھی تو رک کے میں نے کہا بہت بوڑھے ہو گئے تو یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے، تو اس کا لہجہ مجھے کبھی نہیں ملا۔ اس نے یہ شہادت والی انگلی یوں کھڑی کی اور اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی، اور اس نے کہا حضرت ابھی 1 بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کر دی۔ تو میں سوچ میں ڈوب گیا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، یہ تو قتل کرتا تھا، اور آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ گھوڑے لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میرے بہن کے ہاتھ بھی نہیں کر رہے۔ کتنے لوگ پردیس کاٹتے ہیں، پتھر کوٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کے ہاتھ پکڑے، ہاتھ جو ہے وہ پیلے کر رہے ہیں۔ کتنے بھائی اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ بہنوں کے ہاتھ ہم نے پیلے کر رہے ہیں۔ یہ بھائی تو کاٹ دیتا ہے، یہ باپ کو زندہ درگور کرتے ہیں۔ ان کے سینے میں بیٹی کا پیار رکھا کس نے؟ جواب آیا میلاد والے رسول۔ ایک دن سے حق ادا تو نہیں ہوگا، ساری زندگی ان کے نام لگانا پڑے گا، اپنی زندگی کی ایک سانس وقف کرنی پڑے گی۔ جس آقا کے دم سے وزن عالم میں تبدیلی ہوئی، غلاموں کو جو حال کرتے ہیں، تاریخ آپ پڑھے، غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتے تو آقا اس کو بھی پورے مارتا کہ تو نے مجھ سے پوچھا تو خود سر ہو گیا، تیری پورے غلامی بدل گئی، تو جان نہیں رہا کہ تیری اوقات کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد ہوتے ہیں وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے۔ تو غلام کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، وہ آقا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ تو جب غلام اس درجے پر گڑاوٹ کا شکار ہے تو میرے حضور معراج سے واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آقا سے مجھے بتاؤ۔ اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی تھی اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش کو نہیں پہنچ گیا ہو۔ یہ عزتیں کس نے دی؟ یہ شان و شوکت سے کس نے نوازا؟ پستیوں سے اٹھا کے مجھے سوریا کی بلندیوں تک کس نے پہنچایا؟ جواب آئے گا آمنہ کے نام۔ تو ساری زندگی ان کے نام لگانے پڑے۔ قرآن پڑھیے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے بتایا وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے۔
کیوں؟ وہ یتیم کو منحوس خیال ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں سے نہ ملے منحوس در آئے گا، بعض اوقات کھانا دے دیا کرتے تھے لیکن یتیم کی تقریب نہیں کیا کرتے۔ سورہ فجر میں ارشاد ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یتیم کو کھانا نہیں دیتے، ان کا مسئلہ یہ ہے یتیم کو عزت دو۔ اللہ اکبر، جس معاشرے میں یتیم کو عملاً دھکے دیے جاتے ہیں اس معاشرے میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے گا، آنا وقت یتیم کہا تینے یوم القیامہ، قیامت کے دن اس طرح لڑے ہوں گے جس طرح یہ میری دو گولیاں۔ اللہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کسی کا جواب یہ ہوگا جناب جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر سب سے اچھا ہے، زندگی کی بنیادی سہولیات قریب تک ہوتی ہے۔ بعض نے کہتے ہیں جناب عالی نسل سوسائٹی میں گھر بنا لیا جائے تو بہت ساری آسودگیاں اور بہت ساری جو ہے وہ آسائشیں نصیب آ جاتی ہیں، لہٰذا کسی اچھی سوسائٹی کے اندر گھر بنا لینا چاہیے۔ کسی نے کہا جناب نہیں، ساحل سمندر پہ گھر ہوگا تو دور تک پھیلے ہوئے پانی کے منظر سے نظروں کو تلذذ نصیب ہوگا، وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تو وہ گھر اچھا ہے، لیکن میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اس کی عزت بھی ہوتی ہے، وہ چاہے 2 مرلے کا چھوڑا ہو۔ 2 شرطیں فرمائیں، یتیم رہتا ہو تذلیل سے نہیں، اس کی عزت بھی وہاں ہوتی ہے، آپ نے بیٹوں کی عزت کرنا تو فرمایا سب سے بہتر کائنات کے اندر گھر۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا کسی زمانے میں، تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر مجھے متاثر کی؟ اس نے کہا ایک واقعہ سیرت کا میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کون سا واقعہ؟ کہا کہ ایک دن مجلس اصحاب لگی تھی تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، صبح سے مل نہیں رہا، تو میرے لیے دعا کر دیجیے بیٹا مل جائے، اس کی ماں الگ پریشان ہے، میں الگ بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں تھے تو ایک صاحب نے جو پیچھے کھڑے تھے عرض کی حضور میں اس کے بیٹے کو پہچانتا ہوں، ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ میں نے اسے کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ باپ نے سنوں کو دوڑ لگا، آگا کہ میں سے بلاؤ، کہ اتنی جلدی کہا جی آپ جانتے ہیں کہ بیٹا جو بچھڑا ہوا ہے اس کی خبر ملی کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور میں تمہارے جذبات سے آتا ہوں، لیکن تمہیں بلایا گیا کسی وجہ سے؟ جی حضور ارشاد فرمایا جب آپ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا ہے تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جاتا، اس کا جو نام رکھا اس نام سے پکارا، اور اس کی میرا بیٹا ہے کہ بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم دکھے گا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے دل میں آئے گا کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے تو بیٹا کہہ کے کہا یہ شوق ہے جب کہ پورا کرتے۔ ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار گلاب فخر نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنی گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو شوربے کی پیالے ہمسائے کو تکلیف دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچے یہی ضد کر بیٹھے تو ان کا غریب مزدور باپ سے پوری نہیں کر سکا ہوا تو بچوں کو کیسے چپ کرائے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو، وہ اس طرح سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو یہ ہمارا دین لوگوں کی رقابت کے کلمی کا لحاظ رکھنا، لوگوں کا احساس کرنا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، لوگوں کی پسماندگی کو بدلنا، بہتری کی طرف غریب مساکین یتامى لاچار لوگوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ میرے حضور نے جو دین دیا یہ دین رحمت ہے، اس کی آغوش میں دنیا سمٹ جاتی ہے۔ میں تو کل ہی کہیں کہہ رہا تھا کہ ایک گلی کے اندر 10 گھر ہوتے ہیں، ان 10 گھروں میں 2 گھر غریب ہوں گے، باقی 4-5 گھر متوسط ہوں گے اور 2-4 گھر گلی کے اندر ہوں گے جو آسودہ ہوں گے۔ تو ان 2 غریب گھروں کا ذمہ وہ 10 گھر نہیں لے سکتے، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھے، ان کے ہاتھ میں پینے کرے اور ان کے گھر میں چولہا جلنے کی ضمانت فراہم کرے۔ صرف ہر بندہ اپنی گلی سنبھال لے تو پورا معاشرہ سمجھ سکتا ہے۔ مسجد کا ماحول ہے، ایک مسجد میں 500-400 گھر لگتے ہیں، تو مسجد کا امام اور مسجد کی انجمن اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ معاشرے کے مظلوم اور لاچار اور فاقہ زدہ لوگوں کی فہرست بنائے
اور مخفی انداز سے بہترین NGOs اور اس سے وہ اپنے محلے کے بلادات کی حفاظت کریں، ان کا یہ عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ معاشرے کے اندر دکھ تو ہم مٹا نہیں سکتے، بانٹ سکتے ہیں، اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اتنا خوبصورت نظر دیا ہے، مسجد کی شکل کے اندر، ہمیں لوگوں کا احساس کرنے کی شکل کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صورت میں حضور کو رحمت بنا کے بھیجا، اور وہ رحمت سے اگر ہم فیض حاصل کریں، برکت حاصل کریں، تو معاشرے کی ظلمتیں بھی مٹ سکتی ہیں، معاشرے کی پریشانیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، اور یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریاں اوروں پر ڈالتے ہیں، عوام ساری ذمہ داری حکومت پر ڈالتی ہے، حکومت سارے گلے شکوے عوام پہ ڈالتی ہے، لیکن جو میری ذمہ داری ہے، میرا منصب ہے، میں اس کو نبھاؤں۔ جو آپ کا منصب ہے آپ اس کو نبھائیں۔ مجھے وہی پوچھا جائے گا جس کی استطاعت میرے پاس ہے، جو استطاعت میں نہیں ہے میرا رب مجھ سے اس کا سوال نہیں کرے، لیکن جو میرے دائرۂ کار میں آتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو مجھے اس دائرۂ کار کے اندر اپنی ذمہ داری کو نبھا کر کے ایک صالح معاشرت کی تشکیل کے اندر اپنا عملی اور خوبصورت کردار ادا کرنا چاہیے۔ وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی ہے، اس زمان سے میں آگے بھی بڑھتا۔ اللہ کی بارگاہ میں بسمین قلب دعا ہے کہ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جس شوق فراغت کے ساتھ نیچے اور باہر، جس محبت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے، اللہ اس کا بہتر صدا آپ کو عطا فرمائے، اور اس مسجد کے لیے خاص طور پہ دعا ہے کہ اللہ اس کو قیامت تک آباد رکھے، اس کی روشنیاں اور اس کا چمکتا ہوا گنبد روشنیاں، نور اور اجالے بانٹتا رہے، اور اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے لوگوں کے لیے یہ مرکز رشت و ہدایت کا منبع و مصدر ہو، یہاں سے ڈھونڈتی جائیں، لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرتی رہیں، اور ایک صالح معاشرت کی تشکیل میں اس مسجد کا کلیدی اور مرکزی کردار کو اللہ اپنی کرم نوازی سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے محترم بلال بھائی کے پورے خاندان کو اللہ اپنی خاص عنایتوں کے حصار میں رکھے، اس ادارے سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو، اس سے وابستہ تمام لوگوں کو، یہاں جو رہائش پذیر ہوئے، جو ہونے والے ہیں، اور اس کے آس پاس رہنے والے جتنے لوگ آپ تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو بے پناہ برکتوں سے نوازے۔ آخر شکر آخر زما آخر نشر